الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک خاص لفظ اور ایک خاص عمل پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک میں اور میرے تمام فرشتے میرے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب کئی لوگوں کے نزدیک یہ نظریہ ہوتا ہے کہ درود اور سلام ایک ہی چیز ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ درود الگ چیز ہے، سلام الگ چیز ہے۔ درود کے فضائل اور برکات الگ ہیں، اور صلاۃ والسلام کے برکات اور فضائل الگ ہیں، یعنی سلام کی برکتیں، اس کی فضیلتیں الگ ہیں۔ مختصراً بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے فرمایا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے۔ کیا ہے؟ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، اور جب بھی ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں تو سلام کا جواب ملتا ہے۔ چونکہ اسلام سراسر سلامتی کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ انسان سلام اور سلامتی کو پھیلائے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ سلامتی اور سلام کو پھیلائے۔ جو لوگ فتنہ پھیلائے وہ اسلام میں سے نہیں ہے، جو سلامتی پھیلاتا ہے وہ اسلام میں سے ہے، اور اسلام نام ہی سلامتی کا ہے۔ سلام، سلامتی، اسلام سب یہ ایک حرف کے مادے ہیں۔ تو آج خاص کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم سلام پڑھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں پر فرض کی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرنا؟ کلمہ شہادت پڑھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ دل و جان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو گیا تو اس کے بعد محمد الرسول اللہ، اسے دل سے جو ہے نا ماننا، یعنی کلمہ شہادت کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ جو کلمات ہیں، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، یہ جو ہے نا اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا، قائم رکھنا، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس طرح کا حکم ہے قرآن پاک میں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ایمان میں داخل ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ بھی کسے؟ ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں کے اندر ایمان والے ہوتے ہیں۔ یعنی مختصر یوں سمجھا دوں کہ بندہ جب اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہوا، تو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ جیسا اسلام میں داخل ہوئے بعد
کیا ہوا؟ اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ اسلام میں کرنے کے اعمال ہیں، مگر اس کے اندر ابھی ایمان نہیں آیا۔ تو ایمان کب آتا ہے؟ ایمان کیسا آتا ہے؟ تو ایمان کن چیزوں سے آتا ہے؟ یہ ٹاپک جو ہے پھر الگ ہے۔ تو اب جس کے اندر بروز محشر اعلان ہوگا کہ لوگ اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اعمال کے باعث اگر خدا نخواستہ جہنم میں چلے گئے تو اولیاء اللہ، انبیاء اکرام ان کی بخشش، مغفرت، شفاعت فرما کر کیا کرتے ہیں؟ انہیں جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا اذن لے کر ان کی شفاعت ہوتی۔ تو جن جن کے اندر کم سے کم رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے یا اس سے بھی کم ایمان ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کی شفاعت ہوتی۔ تو ایمان کا اندر موجود ہونا یہ لازمی ہے۔ اگر ایمان ہے ہی نہیں، بے ایمان ہے، کلمہ پڑھات نہیں، مسلمانی میں داخل ہوا نہیں، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمانیت نہیں، تو ایسے بندے کی شفاعت نہیں ہوتی۔ تو ایمان ہونا اس کے اندر ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو طبقے گنوائے ہیں قرآن کے اندر، یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، یا ایھا الکافرون یعنی اے جو ہے کافرو، حق کا انکار کرنے والوں، پھر یا ایھا المنافقون اے منافقو یعنی دل سے ایک، زبان سے ایک، اندر سے ایک، باہر سے ہونے والے لوگ، اور اس کے بعد جو سب سے اونچا طبقہ ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والوں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ندا فرما کر کئی احکام جاری کیے ہیں۔ اب اس میں ایمان والوں کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے میرے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، میرے ساتھ شریک ہو کر میرے حبیب پر خوب درود اور سلام پڑھا کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کسے دیا؟ ایمان والوں کو دیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں کیا آتی؟ درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا وہی شخص ہے جس کے اندر ایمان ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہے اتنا زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو فرما سکتا تھا یا ایھا الناس صلو علیہ وسلموا تسلیما، بول سکتا تھا کہ نہیں قرآن پاک کے اندر؟ یعنی یا ایھا الناس بولے تو کیا؟ اے لوگو میرے حبیب پر خوب درود و سلام پڑھو، بولے تو سب جنے آتے تھے۔ جتنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے اندر، تمام کے تمام آ جاتے تھے کہ نہیں یا ایھا الناس بولے؟ ایسا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو حکم دیں گے بول کو اس طرح بول کو یا ایھا المسلمون صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایسا بھی بول سکتا تھا کہ نہیں؟ اے مسلمانوں، تمہیں اب کلمہ پڑھ کے جو ہے نہیں میرے اسلام میں، میرے دین میں داخل ہوئے، میرے حبیب کے دین کے اندر، تو اب تمہیں میرے حبیب پر خوب درود و سلام پڑھو، اللہ بول سکتا تھا کہ نہیں؟ مگر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو۔ اب اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، اقامت سے پہلے، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، ہر اعمال کے اول و آخر جو درود شریف بندہ جو پڑھتا ہے، سمجھنا اس کے اندر کثرت کے ساتھ ایمان داخل ہوا ہے۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنو والے لوگ ہیں، کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صریح حکم ہے۔ اگر بندہ مسلمان ہونے کے باوجود سب کر رہا ہے مگر اس کے اندر ایمان ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضات نہیں پا لیا، اللہ تعالیٰ جو حکم دیا اس پر عمل پیرات نہیں ہوا، صرف فارمیلٹیز کے واسطے میں نام کو مسلمان بول کر جا کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دن بھر بھوکا بھی رہتا ہے، حج کو بھی جا گیا لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے، تو اتنا سب کرنے کے باوجود بھی اگر اس کے اندر ایمان نہیں رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ راضی نہیں ہوا تو اس کی سارے اعمال بیکار ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بابا بھلے شاہ ان کا نام ہے، ان کا ایک پنجابی میں شعر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیا تو نام رکھ لیا قاضی۔ کیا ہو رہے ہیں؟ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیا تو نام رکھ لیا قاضی۔ کتاباں پڑھ 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 کو شریعت کا پورا مکمل علم آیا، فقہ کا پورا علم آیا، اس میں نماز بھی سیکھ لیا، روزے کے احکام بھی، شرائط، فرائض، سنتیں، واجبات تمام کے تمام سیکھ لے، نماز کے اندر کیا کیا ہے، وضو کے اندر کیا کیا ہے، اور پھر حج کے احکام کیا کیا ہے، حج کے مناسک کیا کیا ہے، سب کے سب سیکھ لیا۔ بندہ کہاں پہنچا؟ پڑھ پڑھ کتاباں پڑھ لے، کیا ہوا؟ ایک سٹیج پہ آیا، قاضی کے عہدے پہ آیا، مفتی ہوا، قاضی ہوا۔ تو انہوں فرماتے ہیں بابا بلے شاہ اپنے اشعار میں، پڑھ پڑھ کتاباں
नाम इल्म दिया, नाम रख लिया काजी। पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया, नाम रख लिया काजी। हाथ विच पढ़ के तलवार, नाम रख लिया गाजी। हाथ में तलवार पकड़ लिया, इधर उधर गया, झगड़ा कराया, फसाद कराया, इसे मारा उसे मारा, ये कराया, जो कराया, किसकी खिदमत, दीन की खिदमत, ये वो क्या करा, हाँ जिद्दोजहद करा। करने के बाद नाम क्या रख लिया, गाजी। फिर फरमाते हैं मक्के मदीने घूम आया, मक्के मदीने घूम आया तो नाम रख लिया हाजी। मक्का मदीने गया, काबे के चक्कर लगाया, मदीने के चक्कर लगाया, सफा मरवा के लगाया, इधर गया उधर गया, सब फिर का क्या हुआ, नाम टाइटल क्या लगा लेगा, हाजी। फिर फरमाते हैं वो भूलिया अपने आप को पूर्ण, तीसरे शेर में वो भूलिया हासिल की केता जे तू रबना कितना राजी। इतना सब करने के बावजूद भी अगर तू अल्लाह को राजी न किया तो तूने क्या पाया, अगर अल्लाह को राजी न किया तो तू क्या पाया। इशारा इसी तरफ है, क्या अल्लाह तबारक तआला जो कुरान पाक में जो हुक्म दिया है उसे पूरे के पूरे मानना, हर आयत को मानना और हर आयत को दिल खोलकर बयान करना, और जो नहीं मानता बंदा उसे समझाना, उस तक पहुंचाना। ऐसा नहीं कि अगर ये आयत का मुकम्मल खुलासा हमें करे मस्जिद में बैठकर तो लोगों को मालूम हो छोड़ता है सलात व सलाम की अहमियत क्या है, दरूद व सलाम की अहमियत क्या है, मालूम हो छोड़ता है, उनको इसे छपा है। तो ऐसा आलिम, ऐसा मुफ्ती 1000 किताबा पढ़ को भी उन्हें खाली काजी से रहता है मगर ईमान उसके अंदर दाखिल नहीं होता, ईमान खारिज हो जाता। तो ऐसा हाजी जाके मक्का मदीने में फिर गाने वाले खाली। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में पैदा हुए उस घर की जियारत मोहब्बत के साथ करया तो चुने हाजी। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे क्या भी नहीं, उन्होंने भी अल्लाह के बंदे थे, हमें लिए क्या करना, मजाक काबे के चारों तरफ फिर कर आते बोले तो वो बोले सुनो जाके मक्का मदीने घूम आया, नाम रख लिया हाजी। फिर मक्का मदीने फिरने के और दूसरा क्या हासिल नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला काबे के अंदर और हज के मनासिक के अंदर, हज उम्रा में तमाम जो अरकान रखा अल्लाह तबारक तआला, तमाम उसके अंबिया इकराम की नेक बंदों की सुन्नतें हैं। आदम अलैहिस्सलाम की वहाँ सुन्नत मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत मौजूद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत मौजूद है, हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत मौजूद है। सब उसके जो नेक बंदे हैं उनकी सुन्नतें हैं, उन्होंने कैसा भागम भाग करे थे, उन्होंने कैसा चले थे, कहाँ ठहरे थे, कहाँ दुआ मांगे थे, कहाँ मिले थे, कहाँ बैठे थे, ये तमाम के तमाम जो अहकाम है हज के अंदर मनासिक है, ये सब ये नेक बंदों के आमाल का नतीजा है हज, समझे। तो ये छोड़कर मुझे सिर्फ अल्लाह काफी है, अल्लाह के सिवा मुझे किसी चीज की जरूरत है, अगर किसी के अंदर ध्यान में आ गया तो उसके अंदर ईमान इतने बचे सरका। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब ईमान वाले वही हैं जो मेरे हबीब पर दिलो जान से कसरत से दरूद शरीफ और सलातो सलाम पढ़ते हैं, तो वही बंदे ईमान वाले हैं। फिर इसके बाद एक हदीस पाक है, हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप घर में दाखिल हो, सलाम की अहमियत सुनो। मैं अब सिर्फ और सिर्फ अब इतना जो है ना कंडीशन डाला बांधा, अब जो है ना सलाम की खास सलाम की अहमियत पर फोकस करूंगा, बात बताऊंगा। अब सलाम की अहमियत क्या है, हम सलाम करते हैं ना, एक दूसरे को भी सलाम करते हैं, फिर जो है ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलाम पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब भी तुम अपने घर में दाखिल हो, घर में दाखिल जैसे ही दाखिल हो जाते हो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करो। क्या करना, घर वालों को सलाम करके दाखिल होना। ये सलाम क्या है, एक दुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप पर सलामती करे, नाजिल करे, और आप पर बरकतें और फजीलतें रहमतें नाजिल करे। इस तरह दुआ देकर जाना, फिर उनके जवाब में हमें दुआ मिलती। तो हमारे आगे पीछे जितने भी फरिश्ते हैं, जो भी हैं अल्लाह ताला की नेक मखलूक, उस पर आमीन बोलती। आमीन बोलने के बाद उनकी आमीन को कबूल करके अल्लाह तबारक तआला हमें उसकी बरकत और फजीलत अता फरमाता है। तो क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब भी तुम्हें घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले क्या करना, घर वालों को सलाम करना। अगर घर के अंदर कोई मौजूद ना हो, घर के अंदर कोई मौजूद ना हो, खाली है घर, तुम्हें गए अंदर घर के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंदर जाने के बाद सबसे पहले अंदर घर के अंदर अदब से बैठ जाओ। घर खाली है, घर में कौन है, अब मैं बाहर से गया, क्या करना, सबसे पहले अदब से बैठना। बैठने के बाद अब कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या फरमाया आका इस्लाम ने, घर खाली रहा, घर में कौन लोग हैं तो सलाम करके अंदर दाखिल होना। अगर घर में कौन मिले क्या करना, घर में जाते ही भला अदब से बैठना, बैठकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना। वो भी क्या कैसे कहना,
بیٹھ کر ادب سے یہ تصور جمانا کہ میں میرے آقا کو سلام کر رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یوں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے گھر میں میری روح موجود ہوتی ہے۔ کیا؟ گھر اگر ہمیں بند کر کے چلے گئے، گھر میں بھلے لوگ نہیں رہے، تو ہر ایمان والوں کے گھر میں، ہر مومنوں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس واسطے کیا کرتے ہیں، گھر بند رہا تو بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں سلام کرنا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو حاضر و ناظر جان کر، تصور جما کر، گھر میں بھلے کون نہیں مگر میرے آقا کی روح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، یہ تصور کر کے سلام کرنا۔ یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفا شریف کے اندر یہ حدیث درج کیے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، حیات بھی ہے۔ اب یہ عقیدہ کس کا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بتانے کا مطلب کیا؟ اب کس کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض میں حاضر و ناظر کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر اعمال سے انہوں آگاہ ہیں، ہمارے ہر اعمال ان کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے، انہیں سلام کرتا ہے، اور اسے جس کی فضیلتیں اور برکتیں ملتے ہیں۔ اور یہ بتائیں چلے کون؟ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم، اے ایمان والو، جب بھی تم اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کرسی پر ایک جگہ ادب سے یا نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر سب سے پہلے مجھ پر سلام پڑھو، کیونکہ میری روح مومنوں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تب پھر اس کے بعد پھر آگے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے برابر کیا کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا؟ سب سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک و فضلک، اے اللہ تیری رحمت کے، تیرے فضل کے، تیری فتح کے جو ہے نا دروازے ہم پر کھول دے، ہمیں فتح عطا کر، کامیابی عطا کر، تیری رحمت اور فضل کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اس طرح مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ دعا پڑھنا، پڑھنے کے بعد بیٹھنا مسجد میں جانے کے بعد، ایسا نہیں دھڑا دھڑ اندر گھسا شیطان کی طرح ادھر نہ ادھر 2 رکعت نماز پڑھا اور بھاگ کر آیا، ایسا نہیں کرنا۔ ادب کے ساتھ جانا، سیدھا پیر رکھنا، دعا پڑھنا، پڑھنے کے بعد بیٹھنا۔ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہی مسجد میں داخل ہوئے ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ، پھر مسجد میں دعا پڑھو، دعا پڑھ کے بیٹھو، بیٹھنے کے بعد اب کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ میری روح ہر مومنوں کی مسجد میں موجود ہوا کرتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ مومنین کی جو مسجدیں ہیں، جو ایمان والوں کی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے رسول کی روح موجود ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب مومنوں کی مسجد، یہ کیوں بولے؟ مسجد تو مسجد ہوتی ہے، مومنوں کی الگ، مسلمانوں کی الگ، منافقوں کی الگ ہے کیا؟ تو ایسا ہی ہے کیا؟ مسجدیں مسلمانوں کی الگ ہے، ایمان والوں کی، مومنوں کی الگ ہے، مسلمانوں کی الگ ہے۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ التوبہ کے اندر ایک مسجد کا تذکرہ فرمایا۔ اب وہ پورے ڈیٹیل آیتیں میں بتاتے بیٹا تو ٹاپک چینج ہوتا ہے، مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، اس واسطے صرف حوالہ پیش کر کے جو ہے نا میں آگے جاتا ہوں۔ سورہ توبہ پارہ 11واں آیت نمبر 105 سے 108 تک پڑھنا۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایک مسجد کا تذکرہ کرے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد زرار۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کے واسطے اس وقت منافقین نے مسجد بنائے تھے، اللہ کے حکم سے یہ مسجد جلا دی گئی تھی۔ کون جلائے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے حبیب وہ مسجد تمہیں نقصان پہنچانے کے واسطے بنائی گئی ہے، تمہاری دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، اس مسجد میں آپ اپنا قدم نہ رکھیں۔ جب یہ حکم آیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روانہ کریں اور بتائے کہ میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے جا کر اس مسجد کو جلا ڈالو۔ تو وہ مسجد باقاعدہ صحابہ کرام جلائے تھے۔ تو مسلمانوں کی بھی مسجدیں ہیں، منافقوں کی بھی مسجدیں ہیں، ایمان والوں کی بھی مسجدیں ہیں۔ اس واسطے حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مسجدوں کے اندر میری روح ہوا کرتی ہے، اس واسطے اس جگہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ مسجد میں داخل ہوئے دعا پڑھے، بات ختم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہونے کے بعد بھی درود و سلام پڑھنا، جب مسجد سے نکلتے رہتے ہیں سلام پڑھ کے خارج ہونا۔ کم سے کم با جماعت اجتماعی طور پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جا رہا تو کم سے کم ہمیں
ایک کونے میں کھڑے ہو کر جو ہے نا کم سے کم ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر باہر آنا. کب؟ ہر 5 وقت کی نماز میں. کافی جگہ صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں, کافی جگہ مغرب میں پڑھتے ہیں, عشاء میں پڑھتے ہیں, کئی جگہ صرف جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے صلاۃ والسلام. تو ہمارا ذاتی عمل یہ رہنا, بھلے سب لوگ جو ہے امام کے ساتھ ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, مگر ہمارا جو ہے نا ذاتی عمل کیا رہنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کم سے کم صلاۃ والسلام پڑھ کر جو ہے نا ایک مرتبہ تو بھی کہہ کر جو ہے نا باہر نکلنا. اس کی فضیلت سے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرتا ہے. نماز قبول ہوتی صلاۃ والسلام کے برکت سے. اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی جو ہے نا ایک حدیث شریف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ پر درود و سلام پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جتنا پانی بھی آگ کو ختم نہیں کر سکتا. آگ کو جو ہے نا پانی مارے تو آگ بجھتی نہیں, آگ کو پانی بھی نہیں ختم کر سکتا, مگر مجھ پر اگر تم درود و سلام پڑھو اتنا تیزی سے تمہارے گناہوں کو درود و سلام مٹا دیتا ہے. تو درود و سلام پڑھنے کی برکت سے کیا ہوتا ہے, ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, وہ بھی ایک دم تیزی کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور مجھ پر سلام پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے. غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر مجھ پر سلام پڑھنا ہے. پھر فرمائے, مجھ سے محبت و عشق کرنا اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے افضل ہے. کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ عشق اور محبت سے پورا نچھاور ہونا, اپنی جان ان پر فدا کرنا, یہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے بھی بہتر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے کئی نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سب اچھے نام میرے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ سب اچھے نام اسی کے ہی ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے کہ نا. اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نام جو ہے نا سلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود سلام ہے, وہ اپنے آپ میں سلام ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام ہے نا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے سلام. کیا ہے؟ سلام, یعنی سلام سے ملتا جلتا سلام نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بھی نام سلام ہے, اللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے, خود سلام ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سلام اس واسطے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلامتی عطا کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سلام اس لیے رکھا گیا ایک نام, کیونکہ آپ اپنی امت کو سلامتی عطا کرنے والے ہیں. اگر اب یہ شرط ہے, یہ ضروری ہے اور یہ ثابت ہے, اگر کوئی بندہ, کوئی مسلمان اگر ایمان والا بننا چاہتا ہے, اگر اپنے آپ کو ایمان والا بنانا چاہتا ہے, اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے, اونچا کرنا چاہتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا. سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کثرت سے سلام پڑھتے ہیں اتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے, اتنا ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اتنا ایمان قوی ہوتا ہے, اور اتنی ہی کثرت سے جو ہے نا گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اتنے ہی کثرت سے تیزی کے ساتھ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی ہوتے ہیں, قبول بھی فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وجہ سے سلام کی اہمیت بتانے کے واسطے سلام کو ہر عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو آپ دیکھو سب سے افضل عبادت جو ہے نا نماز. نماز میں جب داخل ہوئے, جب ہمیں اتحیات میں بیٹھے, اتحیات میں اندر کیا کرتا ہے ہمیں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اے نبی آپ پر سلام ہو. نماز پڑھ رہے تھے کس کی؟ اللہ کی. عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ کی. مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے, نماز کے اندر ہی رکھا ہے کہ میرے نبی پر جب تک سلام نہیں پڑھتے تب تک تمہاری نماز نہیں قبول کرتا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی ہے, اللہ کے تمام نیک صالحین بندوں پر بھی سلام پڑھنا. اب سلام کا انکار کر کو بھاگ کو کہاں جانے والے؟ اگر نماز میں بھی پڑھ رہے اس کی برکت حاصل ہوئی, اقرار کر کے پڑھے تو زیادہ برکت حاصل ہوئی, انکار کر کے پڑھے, ہچکچا کر پڑھے, پڑھنے کے نکو پڑھنے کے نکو, نہیں تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہہ رہا, اور کہاں نبی کا خیال آتا ہے کہ نبی کا خیال آیا تو کہاں میری نماز ضائع ہوتی, کہ یہ خیال سے پڑھا تو وہ سلام بھی گیا اور نماز بھی گئی. سمجھے؟ نماز کے اندر نبی کا خیال نہیں آنا, نبی کو سلام نہیں کرنا, توجہ اللہ کی طرف رہنا. اگر ایسے دماغ میں سوالات رہے, اشکالات رہے, شک رہا, تو سلام بھی گیا اور نماز بھی گئی, تو نماز قبول نہیں ہوتی. اس واسطے اللہ تعالیٰ
نماز کے اندر ہی سلام رکھیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، تمام صالحین بندوں پر رکھیں۔ کس کس پر رکھے وہ آگے آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، اگر نماز سے فارغ ہونا ہے، نماز کے اندر جو ہے نا ہمیں داخل ہوئے، ہر چیز سے کٹ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے نہیں، تو صرف اب اللہ کی عبادت شروع ہوئی، اب نماز پڑھے، پورا ہوا، تسبیح ہوئی، حمد ہوئی، رکوع ہوئی، سجدہ ہوا، سب ہوا، ہونے کے بعد اب نماز سے خارج ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر کچھ خارج ہونا، کدھر؟ سیدھے والوں کی طرف، دائیں والوں کی طرف، اصحاب الیمین اصحاب الیسار، جیسا ہے نا قرآن پاک میں، سیدھے طرف والے اور بائیں طرف والے، سیدھی طرف جتنی بھی مخلوق ہے اسے سلام کرنا، دائیں طرف کتنی بھی مخلوق ہے اسے سلام کر کو خارج ہونا۔ خالی اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام کر کو نماز نہیں ہوئی، نماز سے خارج ہونا رہا تو بھی تمام کی تمام پوری دنیا کو سلام کرو خارج ہونا۔ تو بتانے کا مطلب کیا ہے، جب تک سلام نہیں کرتے، سلام کا اقرار نہیں کرتے، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوتی، یہ حکم ہے۔ اب سلام کئی کو نماز کے واسطے بولے تو یہ نہیں چلتا۔ اب ہمیں جو ہے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ایکسٹرا پڑھتے ہیں، الگ سے پڑھتے ہیں، یہ پھر ایکسٹرا الگ سے فائدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے بھی اگر محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے اور زیادہ فائدہ ہے، اگر نہیں پڑھتا تو انہیں پورا گنہگار نہیں ہوتا، گنہگار نہیں ہوتا۔ گنہگار کب ہوتا ہے؟ اسے شرک بدعت حرام بولے گنہگار ہوتا۔ اگر ایکسٹرا عبادت تم نہ کرنا ہے تو کرو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایکسٹرا عبادت کرنا ہے تو کرو تو زیادہ فائدہ ہے، اگر نہیں کرے تو بندہ گنہگار نہیں ہوتا۔ گنہگار اسے انکار کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا اپنے من پسند فتویٰ اگر اس کے اوپر لگایا تو تب جو ہے نا بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس واسطے اب نماز کے بعد دعا سکھائے بزرگان دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو ہم تک پہنچائے۔ کیا نماز ہونے کے بعد اب دعا کرتے کیا آتے ہیں؟ اللہم انک انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام، ہے کہ نہیں؟ وادخلنا دار السلام، ہر لفظ کے ساتھ سلام آئے، ہاں اے اللہ ہمارے اوپر سلام عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ہے کہ نہیں؟ پورے سلام کے ساتھ اس پوری دعا ختم ہوئی سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت بنایا، جنت کے ایک دروازے کا نام بھی دار السلام رکھے، ہے کہ نہیں؟ جنت کے دروازے کا نام بھی دار السلام ہے۔ جنت میں داخل ہونا رہا تو یہ سلامتی کے دار السلام دروازے سے داخل ہونا، تو سلام کا نہ دنیا میں انکار کر سکتے نہ آخرت میں انکار کر سکتے۔ پھر اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ الواقعہ کے اندر آیت نمبر 89 اور 90 91 یہ 3 آیتیں ہیں، اس کے اندر تذکرہ ہے اور آگے بھی اس کا تذکرہ ہے، یہ مختصراً سناتا ہوں کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جنتیوں کو تمام نعمتیں مل جائیں گی، ایک طرف سیدھی ہاتھ طرف والے جنہیں اصحاب الیمین کہا گیا ہے، اصحاب الیمین یعنی سیدھی ہاتھ طرف والے، پھر ایک ہوں گے اصحاب الیسار یعنی دائیں بازو والے، یہ جہنمی لوگ ہوں گے، یہ جنتی لوگ ہوں گے۔ اب جنت کے اندر جنہیں جنت کے اندر نعمت دی گئی، نعمتوں سے نوازا گیا، درجے دیے گئے، اس میں اصحاب الیمین کو ایک خاص درجہ ہوگا۔ اب دوسرے جنتیوں کو وہ درجہ نہیں ملا، تو اب وہ جنتی اصحاب الیمین والوں کے درجے کو دیکھ کر کہیں گے اے اصحاب الیمین السلام علیک یا اصحاب الیمین۔ جنت کے اندر بھی جو ہے نا وہاں بھی صلاۃ والسلام چلتے چلنے والا، جنت کے اندر جب داخل ہوتے ہیں ایک جنتی دوسرے جنتی کے اوپر سلام بھیجنے والا۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے رب جو تم پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں کیا کرے گا؟ اپنے نیک بندوں پر، اپنے صالحین بندوں پر، اپنے قریب والے بندوں پر اللہ خود درود بھیجے گا۔ کس پر؟ نیک صالحین بندوں پر، اور اس کے فرشتے بھی۔ اب ہم یہ سنیں نا بار بار اللہ اور اس کے فرشتے کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں کیا نہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رب جب آخرت میں تم جاؤ گے تو وہ رب اپنے نیک بندوں پر درود بھیجے گا، اور اس کے فرشتے بھی اپنے نیک بندوں پر درود بھیجیں گے، اللہ کے نیک بندوں پر درود بھیجیں گے تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ پھر آیت نمبر 44 میں ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے،
جن بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنے صالحین نیک بندوں پر دنیا میں درود بھیجا تھا اور فرشتوں کے ذریعے بھی انہیں سلامتی اور درود بھیجا تھا، عطا کرا تھا، ایسے نیک بندے جب آخرت میں اللہ کے حضور پہنچیں گے، ایسے مومنین پر جب وہ بندے آخرت میں، سمجھ رہے ہیں، مومنین بندے ایمان والے جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ سے ملاقات کرنے کے واسطے، اللہ کے دیدار کے واسطے جب پہنچیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود ان تمام بندوں پر سلام پڑے گا. کیا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں پر سلام پڑے گا. تو سلام یہ رکنے والا نہیں، یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. اگر بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوا تو سلام پڑھنا، اگر بندہ نبی کی طرف متوجہ ہوا تو سلام پڑھنا، اور نبی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوئے تو نبی بھی ہم پر سلامتی عطا کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. اور آخرت میں جب بندہ خدا کے حضور پیش ہوگا تو خدا بھی اپنے بندوں پر سلامتی نازل کرے گا اور سلام بھیجے گا. تو سلام کا اور سلامتی کا انکار ہی نہیں. یہ جو چیز ہے نہ رکی ہے نہ رک سکتی ہے. پھر اس کے بعد تمام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، ان کی امتیں اور قیامت تک کی تمام امتیں مل کر جائیں گی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، اس کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تو تب اس کے بعد حساب کتاب و تمام سزا جزا کا معاملہ جو ہے شروع ہو جائے گا. تو یہ صلاۃ و سلام کی برکات ہیں، صلاۃ و سلام کی فضیلت ہے. اس واسطے کوشش کرنا کبھی بھی مسجد سے بغیر سلام پڑھے بھاگ کر نہیں جانا. دیکھو نماز کے اندر کئی غلطیاں ہوتے ہیں یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. نماز ہمیں جو پڑھے قبول ہوئی نہیں ہوئی، کیا معاملہ ہوا، تو اس کی گارنٹی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس درود اور سلام کی برکت سے اس نماز کو قبول کرتا ہے. نماز کے اندر بیٹھا، سلام پڑھا، اگر دھیان ہی نہیں، سلام پڑھا نہیں، کون سے بھی خیال میں جو ہے نا نماز میں ادھر ادھر خیالات آتے ہیں، بے خیالی میں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ایھا النبی کا سلام پھیرا، گڑبڑ سے بھاگ ہو گیا، تو نماز اس کی گارنٹی نہیں، قبول ہوئی نہیں ہوئی. وہ پوری نماز ختم ہونے کے بعد فرض بھی ہوئی، سنت بھی ہوئی، نوافل بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی، ثانی دعا بھی ہونے کے بعد آخر میں جو ہے نا کم سے کم 2 جملے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے جو ہے نا پوری توجہ کے ساتھ پڑھ کر اگر نکلے تو اللہ تعالیٰ مسجد سے خارج ہونے سے پہلے وہ تمام عبادتیں قبول کرتا ہے. یہ سلام کی اہمیت ہے جس پر آج میں روشنی ڈالنے کی میں نے کوشش کی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس کو اپنے دل میں بسانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے بیان میں کہنے میں کچھ بھی غلطی، خامی، اونچ نیچ، آگے پیچھے کبھی بھی شیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.